اسد عمر کی بھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، اور اس سے پہلے بھی ہم معیشت کے اوپر پروگرامز کرتے رہے ہیں، تو ایک ویو پوائنٹ یہ آیا تھا کہ پاکستان نے اگر آئل پرائسز بڑھائی ہیں تو وہ امپیکٹ آف وار کی وجہ سے نہیں بڑھائی، بلکہ پاکستان چاہتا ہے کہ آئل کی کنزمپشن کم ہو جائے، اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اسد عمر صاحب نے کہا، یہ ان کا اٹس another پوائنٹ آف ویو، کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو کنوے کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کا پاکستان کی معیشت پہ کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا۔ تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا اپنا کوئی ہوم ورک ہے، کوئی اپنی تیاری ہے؟ کیوں اسد عمر صاحب ایسے کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جو آپ کے علاوہ اور بھی معیشت کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آئل پرائسز بڑھائی اس لیے گئی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط میں۔ پاسبل آئی ایم ایف کی شرائط کا تو پاسبلٹی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ظاہر سی بات ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں میں بھی آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا 2013 سے 2016 تک کا، جس کو ہیڈ اس وقت اسحاق ڈار کر رہے تھے، آئی واز اے منسٹر، پرائیویٹائزیشن منسٹر، اینڈ آئی واز انوالوڈ ان آل دا ریویوز ود آئی ایم ایف 12 کے 12۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف یہ کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب دو پارٹیز ہوتی ہیں، دو ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بٹ اگر آپ کے لیے وہ ڈیمانڈ ریزنیبل نہیں ہے اور آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے نا، آپ کو ان کو کنونس کرنا ہے وائی سچ اے میسو انکریز ول بی بیڈ فار پاکستان۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کو منشی کی طرح بیٹھے ہوئے پرانے زمانے کے، جی انہوں نے کہہ دیا یہ کریں اور ہم نے کہا جی اچھا یہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تو دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کر دیا۔ آئی ایم ایف پیٹرول پرائسز جس کو 25 کروڑ عوام سارے بھگتے ہیں، وہ تو اپنا شرط بنوا سکتا ہے، لیکن ایک 12 بلین روپے کی جو ہے جہاز کو خریدنے کے لیے منع نہیں کر سکتا۔ مطلب آئی مین واٹ این کانٹراسٹ۔ سو میرا نہیں خیال ہے کہ آئی ایم ایف اس طرح سے اگر آپ ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیں، بیکاز 55 روپے بڑھانے کا ایک بڑا ایک پولیٹیکل ریاکشن ہوا، آپ نے دیکھا پورے ملک میں ریاکشن ہوا۔ ایک تو دا اماؤنٹ آف دا سائز آف اٹ، کہ اتنا اسٹیپ انکریز کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ دوسرے یہ معیشت، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آلریڈی اسٹرگل کر رہے تھے لوگ، اور ایک جو لوور طبقہ ہے وہ تو خاص طور پر بالکل وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ان کے لیے تو موٹر بائک بند کرنے کی بات ہے۔ اور محمد زبیر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پرائسز بڑھائی گئی ہیں اور ریجن میں جو باقی ممالک ہیں انہوں نے تو بڑھائی ہی نہیں ہے، لیکن ایکسکیوز یہ آتا ہے، ریزن یہ آتا ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی ایک فلو ہے جو پاکستان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو جو اسد عمر صاحب نے لکھا ہے وہ کتنی درست بات ہے؟ کیا واقعی پاکستان نے کنوے کیا ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم پہ اس جنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اگر نہ ہوتا تو پھر آئل پرائسز تو نہ بڑھاتے۔ دیکھیں اخبارات میں جو میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے جو اخبارات میں پڑھا، ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا، وہ جو نہیں ہوا۔ میں نے جو پڑھا اور میں نے جو سنا ہے کچھ وزیر خزانہ کے انٹرویوز وغیرہ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں، کہ جی ہمارے اوپر اثرات اتنے نہیں ہوں گے۔ آئی تھنک دس از ویری فار فیچ، دس از ناٹ بلیویبل کہ کیوں نہیں ہوئیں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو فرسٹ ریئیکشن دینا چاہیے، اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ، بٹ فار ناؤ اٹ لکس کہ بہت زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اٹ آل ڈیپینڈس بطور کہ کب جنگ ختم ہوگی اور کن حالات میں ہوگی۔ مطلب جنگ آج اگر ختم ہو جائے اور جیسے اس وقت ایران ہے فار ایگزامپل، جیسے مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک ہیں، تو ایک سینیریو کیا ہوگا، ایک بالکل اللہ نہ کرے تباہ کن بالکل زبیر صاحب، اس میں تو بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔